اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کے وہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور دشمنی میں ہمیں بدعتی گمراہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو. دن کا نہیں، میری زندگی کا، بلکہ میں آپ سب کے لیے بھی کہتا ہوں، موضوع سخن اگر پوری زندگی کا ہے تو یہ بنا لو جو اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا، جس کو میں نے شعر میں پڑھا، جان ہے عشق مصطفیٰ. جس طرح انسان کے ساتھ جان لگی ہوئی رہتی ہے، جب تک جان ہے حرکت ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر اٹھ رہا ہے، زبان بول رہی، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے، جان ہے آپ کے اندر تو جسم میں حرکت ہے. اور فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے کیا کہا، جس طرح انسان کے اندر جان ہوتی ہے ایسی ہی مومن کے لیے عشق مصطفیٰ جان کی طرح ہے. جب تک حضور کی محبت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے جسموں کی حرکت نہیں بلکہ تمہارے چہروں کی رونق بھی باقی رہے گی، تمہارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی میرے مصطفیٰ کا، ان کا تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے. اور ہمارے لیے میں آپ کی بات یہ بتا دوں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ اکثر محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ الفضل لما شہد بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے، فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کے وہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور دشمنی میں ہمیں بدعتی گمراہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ بات صرف اور صرف اس لیے لی کہ دشمن جس کی عظمت کا اعتراف کرے، یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے. دشمنوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں جو بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے متعلق جن لوگوں نے کہا، برنارڈ شاہ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گرو نانک نے کہا ہے، اور کئی ایسے انگریز مفکر ہیں، مدبر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بھی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے. قرآن عظیم کے متعلق بھی کچھ محققین نے جو مسلمان نہیں ہیں، جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گمراہ ہو کر کے بھی دین کی تعریف کر رہا ہے. ولید بن مغیرہ حضور کا کٹر دشمن ہے، لیکن اس نے جو حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہے ہیں وہ آج بھی حدیثوں میں لکھے گئے ہیں. ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جملے کہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. تو یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اگر میں نے کسی گمراہ، بددین، کافر اور مشرک کا کوئی قول نقل کیا ہے میرے آقا کی عظمت بیان کرنے، قرآن کی عظمت یا اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے عقیدے سے متفق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے، الفضل لما شہد بہ الاعداء، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. کسی کے دماغ میں یہ فطور تھا، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہید رکھی ہے. اب آگے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو گیا ہوں. میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں
سب سے زیادہ جو قوم کرتی ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں. اگرچہ بریلی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن منسوب اس شہر سے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی شہر میں ایک امام عشق و محبت ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مزاج بتایا، اور اس نے یہ بتایا بریلی کے امام نے، تم اس کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے جیتے ہو، فلاں کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے فلاں کام کرتے ہو. یہ سب نہیں ہے مومنوں. تمہارا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں. یہ زندگی گزارنے کا مزاج اگر کسی نے دیا ہے تو وہ امام عشق و محبت نے دیا ہے. اپنا سب کچھ حضور کو مانا، حضور کے لیے فدا کیا، اور یوں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے سکھایا. اس لیے اس طبقے کو آج منسوب کر دیا جاتا ہے بریلی شہر سے. اب آگے میں بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض دیا بنا وابیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ غلو کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اتنی نہیں بیان کرتے جتنا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے بتایا، حمد بیان کی اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کیسے بیان کی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی اللہ کی تعریف بھی اگر سب سے بڑی تعریف ہے تو کیا کہا جائے؟ اس کی مخلوقات میں کروڑوں مخلوق ہیں، اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اللہ کی تو یوں بھی کہہ سکتا ہے، یہ انسان ہے کتنا بہترین اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بہائم پرندے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی. اس سے بھی تعریف ہوتی ہے. لیکن کائنات میں سب سے بڑی اگر تعریف ہے تو یوں کہا جائے گا وہ رب کتنا عالی شان اعلیٰ ہے جو محمد جیسا انسان کامل پیدا کیا ہے. اسی لیے اقبال نے یوں کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور کہتا ہے اقبال کہتا ہے، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. ہاں یہاں سب کچھ تھا. اللہ کی وحدانیت، خانہ کعبہ کو پاک کرنے میں، طہارت اس کو بتوں کی آلائش سے کرنے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے جو پوری کائنات شاد و آباد ہے. اور کیوں نہ ہم ان کا تذکرہ کریں؟ امام اہل سنت نے بھی ہمیں یوں بتایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اور اس مسئلے میں اب آپ کو اندازہ ہو جائے، صحابہ اکرام کا کردار میں ابھی بتاتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ ذات رسول پاک ہے، وہ ناموس رسالت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ لگتا ہو، یہ کوئی نیا لفظ نہیں. حضور کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہی تحفظ ناموس رسالت. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں
کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ حضور کی عزت کا خیال ہے. اس سے زیادہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنا حضور کے معاملے میں ہوتے تھے. بہت زیادہ سیریس ہو جاتے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا, بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا جب ناموس رسالت کی بات آئی. کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, پوری کائنات کا دار و مدار اس نام سے ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا نا, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہم سب یہ اگر سمجھ جائے نا, وہ صحابہ کی زبان ہے جو اقبال ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہماری طرف مسکرا کر کے دیکھ لیں تو پھر رب ذوالجلال کی ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ اپنا خیال کرنا اہم نہیں ہے, یہاں پر اپنی اولاد, اپنی بیوی بچے اور اپنے گھر بار کا خیال کرنا اہم نہیں ہے. اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کر لیا تو پھر ہماری تمام چیزیں تو اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ہے. پورا دین یہی ہے جس کو اقبال یوں کہتا ہے, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست, اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو, یہی دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو. اگر بؤن لسیدی تمام بو لہبیس, اور اقبال نے یہ بھی کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے کہ قریب بھی رہا لیکن ایمان نہیں لا سکا. میرے عزیزو مسلمانوں, اس بات کو سمجھ لینا, جو لوگ دنیا میں ہیلے بہانے کرتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ حالات بڑے خراب ہیں, ہم کہاں ابھی ناموس رسالت کی بات کریں, تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری عزتیں بھی خطرے میں ہے, تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے. تمہاری عزتیں تو جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن ایمان بھی جانے کا ڈر ہے, اندیشہ ہے. اسی لیے میں وہ قول یاد کرتا ہوں تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو, پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں, اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو. کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا, کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے, لیکن اگر زندگی میں کبھی حضور کی کوئی توہین کیا اور یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے, لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے, کسی کام کے نہیں. محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے, صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر کے سیف جگہ پر نعرے لگانا ہی نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے عزیزو, یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے وہ پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا. یہ دین حضور پاک کی عزت کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی, وہ مکہ کی گلیاں آج تک گواہ ہیں جہاں بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا, جہاں خباب اور خبیب جیسے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا, سیدہ سمیہ کو شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا, صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف حضور پاک کی محبت. ان لوگوں نے جانیں دے دی. آپ سب کو اگر تفصیل میں لے جاؤں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کا کردار کیا تھا؟ میرے عزیزو, پورا صحابہ کا کردار اگر دیکھیں, ان کی ساری جنگیں, ساری جہاد, سارے غزوات نام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہی تو تھے. جس نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو اس کا کیا حشر کیا انہوں نے. اب آپ کو میں بتاؤں آج ہم سب کو کتنا سیریس ہونا چاہیے. میں آپ سب کو یہ چیز
वसीयत और नसीहत के तौर पर दे जाता हूं। हमारे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अमन का पैगाम यकीनन इस्लाम देता है, और हम जो है अमन, उखुवत, भाईचारगी का पैगाम देते देते बूढ़े भी हो जाते हैं। हमारी अक्सर तकरीरें भी होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हर चीज को कंप्रोमाइज कर लेना। माफ करना हो तो माफ कर देना। कभी तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, किसी ने जाती तौर पर तुम्हें धचका लगाया, माफ कर सकते हो, कर दो। किसी ने तुम्हारा माल हड़प लिया, किसी ने तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप किसी के साथ कुछ किया है, दरगुजर कर सकते हो तो कर लो। हाँ, कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन याद रखना एक बात में कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो है हुजूर की इज्जत का मामला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में कुछ लोग आज यूं भी कह देते हैं, हुजूर तो बहुतों को माफ करते थे, तुम क्यों नहीं माफ करते? जालिमों, ये हुजूर का हक था, वो जिसे चाहे माफ करें। यह उम्मत को हक नहीं दिया गया है, उम्मत को यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि तुम हुजूर की तरफ से खुद भी माफ करते फिरो। नहीं, हमारे लिए यह है कि हम जो है एक ही चीज अपने बुजुर्गों से सीखे हैं। हमारी तकरीरें हैं, आजकल हमारी इमेज बड़ी खराब करके पेश की गई है। मैं अपने बारे में कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों चाहने वाले मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ा अता करे। लेकिन मैं जानता हूं कुछ वो हासिदीन और कुछ मुशरिकीन और कुछ इनाद में डूबे हुए लोग यहां तक की बातें करते हैं, अरे इसको बुलाएंगे फला हो जाएगा और हुकूमत पकड़ लेगी, सीबीआई रेड मारेगी, फला 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 चीजें, इस तरह की बातें फैला करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, इस्लाही तकारीर भी हमारी बहुत सारी हैं, सुन ले। बहुत दिनों तक हमने हर चीज के बारे में गुफ्तगू की है बुराइयों के खात्मे के लिए, लेकिन एक चीज हमने बुजुर्गों से सीखी भी है और सुनी भी है, निहायत नरम रहना, मुस्कुराते रहना, निहायत नरम रहना, यही अखलाक मुस्तफा है। नरम लहजे में गुफ्तगू करो, नरमी से बात करो, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। हम इस तरह का अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज हमें विरासत में मिली है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो न दिमाग ठंडा रखो, न दिल नरम रखो, न जुबान मीठी रखो। तीन ही चीजें होती हैं, दिमाग, दिल और जुबान। बुजुर्गों ने फरमाया, गुस्ताखे रसूल के लिए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले के लिए न दिमाग ठंडा रहेगा, न दिल नरम रहेगा, न जुबान मीठी रहेगी। और ये मेरा अपना नहीं है, ये मजहब सहाबा से मिला हुआ है। आओ मैं तुम्हें दलील के तौर पर बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कासिद आया, उर्वा बिन मसूद सकफी। इसको दुश्मनों ने भेजा था, जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना साजो सामान जमा किया, जाओ हथियार कितने हैं देख कर क्या। वो आया, सहाबा हुजूर के साथ खड़े थे, और उर्वा बिन मसूद ने जो मामला वहां देखा उसमें से क्या था, उसने यही देखा कि हुजूर जब वजू करते हैं तो सारे सहाबा अपने दामन फैला देते हैं, कोई हाथ आगे किया हुआ है, यहां तक कि हुजूर पाक कुल्ली भी करते हैं तो वो अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मन लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा ने नीचे नहीं गिरने दी। नाम तो बहुत दूर, बहुत बड़ी बात है। हुजूर पाक का गसाला जो वजू का है, सहाबा वो जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको उठा लेते। उर्वा बिन मसूद ने जाकर के अपने गुरु घंटालों से कहा था, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरजाने जमा किए हैं कि उनके खकार का थूक भी वो नीचे गिरने नहीं देते, उनका खून कहां से गिरने देंगे, उनके पास जो फौज है। लेकिन एक मामला पेश आया था वहां पर, अरब वाले जब बात करते थे तो यूं दाढ़ी पकड़ करके कभी बात करते, दाढ़ी पर हाथ लगा करके बात करते। उर्वा बिन मसूद जब आया कासिद बन करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करते करते हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ लगा रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, बगल में ही थे। आपने जैसे ही देखा उसके हाथ को झटक दिया, नीचे कर दिया। उसने कहा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा, खबरदार हाथ उठा के मत बात करना। उसने दोबारा हुजूर की तरफ, दाढ़ी की तरफ हाथ लगा करके बात करना चाहा। सिद्दीक अकबर ने दूसरी बार झटका दे करके उसके हाथ को नीचे किया और जलाल ने उसको सख्त अल्फाज में कहा,
سخت الفاظ میں کہا اگر اس کے بعد تیرا ہاتھ اٹھا تو تیرے مونڈھے سے یہ ہاتھ الگ ہو جائے گا. وہ ہاتھ میں برداشت نہیں کروں گا جو میرے نبی کی طرف اٹھ کر کے بات کرے. اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ہمارے عرب کا دستور ہے, عرب کا دستور ہے, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا وہ اور ہوں گے جن کی داڑھی پر ہاتھ لگا کر بات کرتا ہے, یہ میرے اللہ کا رسول ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بڑے بڑے صحابہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے, تو ہاتھ اٹھا کر کیسے بات کرے؟ میرے عزیزو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے. کسی دشمن کو وہاں تک پہنچنے دینا تو بہت دور کی بات ہے. تحفظ ناموس رسالت جس کو آج کہہ رہے ہیں ہم, یہ آسان لفظ ہے بولنے میں, عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تحفظ ناموس رسالت پر چل کے دکھاؤ. سب سے کٹھن امتحان ہے. پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے, پوری دنیا تمہاری دشمن بن جاتی ہے, اس لیے کہ یہ لفظ کوئی جلدی برداشت نہیں کر پاتا. حضور پاک کی عزت کی بات کرنے والا دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے, دنیا کو پتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. سارے انگریز یہی کہتے ہیں سب کچھ ان کو دے دو آزادی, ساری آزادی دے دو ان کو, نمازوں کی آزادی, اذانوں کی آزادی, جماعت کی آزادی, ان کو کپڑے پہننے کی آزادی, ٹوپی رکھیں, داڑھی رکھیں, سب کر لیں, عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں. لیکن کبھی بھی یہ نظام مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ پر مرنے والی باتیں نہ کریں. یہ چیز ان کے لیے ڈینجر ہے. اور یہ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت جیسے امام عشق و محبت کی صحبت ملی. میرے عزیزو, اب تحفظ ناموس رسالت کی بات میں کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی, جنگ احد کے موقع پر حالات بڑے شدید ہو گئے تھے, حالات بڑے شدید ہو گئے. پہلی جنگ تو بدر ہے, اچھا چلے وہاں سے میں بیان کرتا ہوں. بدر کی جنگ جو ہوئی اس میں 313 صحابہ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بدر ایک علاقے کا نام ہے, میدان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات ہی تو تھی جو صحابہ نکلے تھے. اور کس طرح سے نکلے ہیں لوگ؟ ان کے پاس کل ملا کر کے پورے 313 کے پاس صرف 2 اونٹ آئے ہیں یا 4 اونٹ آئے ہیں. سب کے پاس تلواریں نہیں, گھوڑے سب کے پاس نہیں, 8 یا 10 گھوڑے ہیں, باقی سب پاپیادہ پیدل چلنے والے. آج میں اندازہ کرتا ہوں مدینہ طیبہ سے لے کر بدر جانے کا راستہ 160 کلومیٹر کا ہے, اور بیچ میں کئی پہاڑیاں ہیں, کئی ہزار پہاڑیاں آ جائیں گی. گرم پتھروں والی زمین ہے, بیچوں بیچ کہیں کوئی درخت تک نظر نہیں آتا. ہم ہر سال الحمدللہ جب بھی زیارت کا موقع ہوتا ہے جایا کرتے بدر میں. ایسی بس میں بیٹھ کر کے تھکان ہونے لگتی ہے, اور وہ رسول پاک کے فرزان ہیں, پیدل اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے. کئی صحابہ ایسے جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کراس کر دیا اور بدر تک پہنچے. پہنچنے کے بعد بھی میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے واپس پلٹ کر جانا مدینے تو جا سکتا ہے. جانتے ہیں اس میں سے حضرت مقداد ایک صحابی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے. یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں, ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے, واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں. حضرت اوکاشا ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, لیکن حوصلے بڑے جوان تھے, حوصلے بڑے پرعزم. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آ گیا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا, اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو. وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا، میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا۔ صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں، انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے، باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے، یقین ہو۔ جگہ جگہ اسباب کی کمی، جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات، لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے۔ اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے، میرے عزیزو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دو چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بچوں پر جہاد نہیں، تم اپنے گھر رہو۔ وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے، 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ، پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر۔ وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کہ کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا، پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ملایا، شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 313 صحابہ ایک طرف، پورے صحابہ میدان بدر میں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے، ان کے یہ دونوں بیٹے تھے، کسان کے بیٹے تھے، آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا، یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے تک نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا، برداشت نہیں ہوتا۔ چچا جان بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے، کہا وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے مکہ کا، اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش معاذ اور معوذ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر، اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل، اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے۔ اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کے ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی، وہ نیچے زمین پر آیا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ تاریخ میں یہ موجود ہے، 313 صحابہ بدر میں تھے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ ان بچوں کو مدینے کی عورتیں یہ سکھاتی تھی رات بھر کہ رسول پاک کی عزت اور ان کا نام سلامت ہے تو سمجھ لو ہم سب سلامت ہیں، اور وہیں سے یہ بچے پلے تھے۔ لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک بچے معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا۔
اس بچے نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، پھر میدان میں آیا. ہماری انگلی بھی کٹے نہ تو ہم بھاگ جائیں، ناخن اکھڑ جائے تو ہم بیٹھ جائیں پٹی کرنے کے لیے. ہاتھ الگ ہوا ہے مونڈے سے اور چمڑی سے صرف لٹک رہا ہے. اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے، میدان جنگ ہے. ہر گھڑی تلواروں کی آواز، نیزوں کی بوچھار کی آواز. یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب حضور پاک کی محبت میں کوئی فنا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان میں کودتا رہا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس بچے نے بار بار یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا تو اپنے پیر میں ہاتھ کو دبا کر کھینچ کے نکال دیا، کھینچ کے نکالا اور پھینک دیا. اور کیا کہا جانتے ہیں؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرے مصطفیٰ کے لیے لڑنے آیا ہوں، خلل پیدا کر رہا. یہ دونوں بچے اس میدان بدر میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا. آج بھی ان کا نام وہاں پر بدر کے میدان میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے. لاکھوں سلام ان کی تربت پر جن پر ہم سب کی زندگیاں ان کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. کیا ان کے سامنے جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ نے واویلا کیا، ان کی ماں نے ماتم کیا، میرے دونوں لال چلے گئے؟ نہیں میرے عزیزو، سب لٹ جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم. یہ بدر کا معاملہ تھا. آؤ احد کے میدان میں جو صحابہ کا کردار ہے میں بتاؤں. ایک سے ایک کردار تحفظ ناموس رسالت کے لیے. صرف اگر کوئی جنگ احد کی پوری تاریخ پڑھ لے میں سمجھتا ہوں وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اور بزدل آدمی کو یہ باتیں سننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے بیانات میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی جان حاضر رکھے. بدر کے میدان کے بعد احد کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر بعد احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے، جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے.
اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں۔ 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے۔